अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ ज़ाकिर साहब, मेरा नाम राजीव सक्सेना है, मैं यहाँ बिज़नेस करता हूँ लखनऊ में। मेरा एक सवाल है कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये हम सब मानते हैं, मगर क्या वजह है कि आपने फरमाया कि 130 करोड़ मुस्लिम इस दुनिया में हैं, मगर कोई मुल्क एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड शरिया कानून के लिहाज से हो। तो ये क्या वजह है कि मतलब कुरान पाक की तिलावत करी जाती है, एक ज़ाब्ता हयात है, बार बार दोहराया जाता है, लेकिन उसे फॉलो एज इट इज़ कोई नहीं करना चाहता, ये क्या वजह है? राजीव भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा कि 130 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में, कई मुसलमान ममालिक है, बट कई भी मुल्क में इस्लाम की शरीयत पूरे मुकम्मल तौर से अमल में नहीं आती, अमल नहीं होती। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ कि ठीक 100% पूरी शरीयत मेरे इल्म में कोई भी मुल्क में पूरी 100% से अमल में नहीं आती, लेकिन जो भी मुल्क में जिस शरीयत का हिस्सा उसका अमल जहाँ हो रहा है वहाँ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे अमन है, और सबसे ज़्यादा उस शरीयत के मामले में फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में क्रिमिनल लॉ फॉलो होता है। जो क्रिमिनल लॉ है, जिसे कहते हैं कि जहाँ तक सज़ा का, कोई भी अगर कोई गलती करता है इस्लामिक शरीयत में सज़ा होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा अमन है। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मज़हब दहशत का मज़हब है, जब भी कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाते हैं, कैसा मज़हब है? मैं ये कहता हूँ कि बाकी दिगर मज़ाहिब अच्छी बातें कहते हैं, इस्लाम अच्छी बातें कहने के अलावा किस तरीके से उस चीज़ का अमल हो सकता है उसके बारे में ज़िक्र करता है। मिसाल के तौर पे हर मज़हब कहता है कि चोरी मत करो, हिंदुज़म भी कहता है, क्रिश्चियनिटी भी कहती है, हम देखें तो इस्लाम भी कहता है, लेकिन इस्लाम में ये फ़र्क है कि ये कहने के बाद कि चोरी मत करो, ये तरीका बताता है कि किस तरीके से माशरे में चोरी नहीं हो सकती। इस्लाम कहता है कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज़्यादा दौलत है, 7.5 तोला सोना से ज़्यादा दौलत है, उसे हर साल 2.5% ज़कात देना चाहिए। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे तो गुर्बत दुनिया से हट जाएंगी, मिट जाएंगी। कोई भी इंसान कभी भी भूख से नहीं मरेगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, आयत नंबर 38 में, कि कोई भी अगर चोरी करता है, चाहे वो मर्द या औरत हो, चोर या चोरनी हो, सज़ा के तौर पे उसके हाथ काट डालो। लोग बोलेंगे हाथ काटना इस साइंटिफिक एज में, आज की तारीख में एकदम दहशत का मज़हब है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में जो अमेरिका के ऊपर हम देखते हैं, अमेरिका इतना एडवांस मुल्क है, इतना तरक्की करने वाला मुल्क है, आप शायद ये नहीं जानते कि वो एक मुल्क है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होती है। जो मुल्क नंबर 1 टॉप रैंकिंग में आते हैं उसमें से एक है अमेरिका, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि हर अमीर इंसान 2.5% ज़कात दे, उसके बाद कोई भी चोरी करे हाथ काट देना चाहिए, तो ये चोरी अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? क्या होंगी? घटेंगी। आप शरीयत लागू करो और फ़ौरन आपको रिजल्ट मिलेंगे, नतीजा मिलेगा। हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया जहाँ ये क्रिमिनल लॉ लागू है, वहाँ सबसे कम चोरी होती है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक शरीयत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। उसी मुल्क में अगर हम देखते हैं हर मुल्क में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों का बलात्कार किया जाता है, औरत का बलात्कार किया जाता है। इस्लामिक शरीयत में हिजाब फ़र्ज़ है, औरत हिजाब करे, मर्द अपना हिजाब करे। उसके बाद कोई भी आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है, उसके लिए सज़ाए मौत। आप शायद जानते नहीं कि अमेरिका जो देश हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वहाँ FBI रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में हर रोज़ 1756 रेप्स टुक प्लेस, 1756 हर रोज़ बलात्कार होते। आप नई रिपोर्ट पढ़ते 1996 की, क्राइम ब्यूरो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये रिपोर्ट कहती है कि हर रोज़ 1996 में हर रोज़ 2713 बलात्कार होते, हर रोज़, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है, एक जिना बिल जब्र होता है अमेरिका में।
ہر 32 سیکنڈ میں. ہم اس میدان میں 2 گھنٹے سے ہے. جب سے ہم اس میدان میں ہیں 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہو چکے ہیں امریکہ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم شریعت لاگو کریں امریکہ میں کہ خواتین حجاب کرے مرد حجاب کرے, اس کے بعد اگر کوئی بلاತ್ಕಾರ آدمی کرتا ہے سزائے موت, تو یہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد بڑھیں گی وہیں رہیں گے گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اسی لیے جو یہ لا لاگو کیا گیا ہے سعودی عربیہ میں, سعودی عربیہ میں سارے دنیا میں سب سے کم بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں کیونکہ یہ شریعت ہے. تو جو بھی شریعت کا حصہ جو بھی ملک میں لاگو کیا گیا ہے وہاں آپ فوراً امیجیٹ آپ نتیجہ پائیں گے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کوئی بھی دیش, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ پوری شریعت 100% عمل میں لا رہی ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن جو بھی حصہ شریعت کا کوئی بھی ملک اگر اس کو لاگو کرتا ہے اپنے ملک میں فوراً نتیجہ ملتا ہے. اسی لیے آج کی تاریخ میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ملک نہیں میرے علم میں جہاں شریعت پوری طریقے سے لاگو ہو چکی. کچھ ملک میں کرمنل لا ہے, کچھ ملک میں اکنامک لا ہے. جو بھی شریعت کا لا آپ اپلائی کریں گے وہاں آپ کو نتیجہ ملتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے اچھی مثال, وہ مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خلفاء راشدین کے دور میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں گے تاریخ میں ساری شریعت وہاں لاگو کی گئی تھی اور اسی لیے لوگ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوش تھے. امید ہے کہ جواب ہے. اب خواتین کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بہن ہو تو سوال کریں. السلام علیکم, ہمارا نام عالیہ تسنیم صدیقی ہے. ہم ذاکر بھائی سے سوال کرنا چاہتے ہیں, یہ جو WTC پہ 2001 میں حملہ ہوا تھا تو اسلام کی رو سے کیا یہ جہاد صحیح راستے پر تھا یا غلط راستے پر؟ کیونکہ بینگ اے مدر آف سن جو کہ وہاں پر پڑھ رہا ہے, میرا دل کئی بار کانپ گیا ہے اس حادثے کے بارے میں سوچ کے, کیونکہ وہاں پر اس وقت کام کر رہے بہت سارے انڈین IITians مارے گئے اور میرا بیٹا بھی ایک IITian ہے اور وہ بھی وہاں پڑھ رہا ہے. تو یہ ایک ماں ہونے کے ناطے میں کانپ جاتی ہوں. تو میں جاننا چاہتی ہوں کیا یہ صحیح تھا یا اسلام کی روشنی میں اس کو واضح کریں پلیز. السلام علیکم. بہن نے سوال پوچھا کہ جو 11 سپٹمبر میں 2001 میں جو WTC کے پلین جو آ کے ٹکرائے, کیا یہ جہاد اسلام کے نظر میں صحیح تھا؟ جہاد تو تھا, کس نے تو جدوجہد کی, لیکن جہاد فی سبیل اللہ تھا, جہاد فی سبیل شیطان تھا, اس کی تحقیق کریں گے. جہاد تو تھا, جسی نے بھی وہ ٹوئن ٹاور کو گرایا بڑا جہاد کیا, جدوجہد کیا, لیکن کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا, یہ سوال ہے. پہلا سوال میرے طرف سے, میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کس نے وہ WTC کو گرایا. میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ مسلمان نے گرایا غیر مسلم نے گرایا. یہ تو امریکن میڈیا ہے, CNN, BBC, جو کہتی ہے کہ پرائم سسپیکٹ اسامہ بن لادن. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں, جب بھی کوئی آدمی آپ کو کچھ بات کہتا ہے خصوصاً جب فاسق ہے تو اس کی تحقیق کرو اور پھر تیسرے تک پہنچاؤ. تو میں جو CNN اور BBC میں دیکھتا ہوں اور انٹرنیشنل میڈیا میں پڑھتا ہوں, مجھے اس پہ یقین نہیں. اگر آپ اس CNN اور BBC پہ یقین کریں گے تو ماننے پڑے گا کہ مسلمان نے کیے. آپ مجھے پوچھتے کہ یہ حادثہ جو ہوا وہ صحیح یا غلط ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو حادثہ ہوا وہ بالکل غلط ہے. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ حادثہ صحیح تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, کوئی بھی انسان اگر کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, سوا قتل کے بدلے میں قتل یا اس زمین پہ فساد پھیلانے کے لیے, اس دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کیا. اور کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی انسان کو بچاتا ہے وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کو بچاتا ہے. تو کوئی بھی انسان کا قتل کرنا قرآن کے حساب سے حرام ہے, صرف
دو وجہ سے جائز ہے، اگر قتل کے بدلے قتل یا وہ انسان اس دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے۔ تو اس نظریے سے جب 5000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا WTC میں، تو وہ ایکٹ جو ہے، جو وہ عمل ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ غلط ہے۔ لیکن کس نے اسے کیا مجھے پتہ نہیں، کیوں کیا مجھے پتہ نہیں، لیکن اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ کون سب سے بڑا دہشت گرد ہے، تو میڈیا سے یہ پتہ لگتا ہے کہ امریکہ جو سب سے طاقتور ملک ہے، وہ افغانستان جو سب سے کمزور ملک ہے اس کو اٹیک کیا، اس کے اوپر بم گرائے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ جارج بش جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھے، ان نے سب سے کمزور ملک کے اوپر بم گرائے اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا، اور اس کے خود سیٹلائٹ چینل پہ CNN پہ اس کا ذکر ہے، اس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ میں نے فوج بھیجا معصوم لوگوں کو قتل کرنے افغانستان۔ مان بھی لو اگر بحث کے طور پہ ایک مسلمان نے ٹوئن ٹاور کو گرایا، لیکن کیا اگر ایک آدمی ٹوئن ٹاور کو گراتا ہے، مان لو بحث کے طور پہ اس نے گرایا، تو کیا آپ ہزاروں لوگوں کا قتل کر سکتے؟ کیا کوئی بھی شریعت، کوئی بھی حکومت اجازت دیتی ہے؟ UN نے بھی اس کو پاس نہیں کیا۔ تو میرے نظریے میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج بش۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر اس نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن۔ میں صدام کا دوست نہیں ہوں، ہم جانتے ہیں کہ صدام اچھا مسلمان نہیں ہے، لیکن جو جارج بش نے عراق پہ حملہ کیا، بم گرائے، ہزاروں لوگ کا قتل کیا، ہمیں ماننا پڑے گا بالکل غلط ہے۔ اس کے ثبوت کی ضرورت ہے، خود ہی فوج بھیجی، ایروپلین بھیجے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے ثبوت ملنے کے بعد کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی تاریخ میں جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ جارج بش۔ مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملنے کے پہلے، آزادی ملنے کے پہلے، سفید لوگ ساؤتھ افریقہ پہ حکومت کر رہے تھے، اور یہ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو سب سے بڑا دہشت گرد، ٹیررسٹ کہتی تھی، اور اس نیلسن منڈیلا کو یہ سفید حکومت نے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا۔ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو کہتی تھی کہ وہ دہشت گرد ہے۔ عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ نیلسن منڈیلا ایک اچھا انسان ہے، وہی انسان، وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب۔ سفید حکومت کہتی تھی کہ وہ ایک دہشت گرد ہے، عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ وہ اچھا انسان ہے۔ اگر آپ سفید حکومت، وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کے نظریے سے سہمت ہے کہ سفید چمڑی انسان کو اونچا کرتی ہے، تو ہمیں بے شک یہ قبول کرنا ہوگا کہ نیلسن منڈیلا ایک دہشت گرد تھا۔ لیکن اگر آپ عام ساؤتھ افریقنز کے نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کر پاتا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، آدمی اور عورت کے، اور آپ لوگوں کو قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کریں۔ اور آپ لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ اللہ کے نظر میں، اسلام کے نظر میں کوئی بھی انسان اونچا یا نیچا جات پات سے نہیں ہوتا، چمڑی کے رنگ سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، دولت سے نہیں ہوتا، جن سے نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے صرف تقوی کے ساتھ، خدا کے خوف کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ۔ اگر آپ اسلامک نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ کوئی انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کرتا، تو ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ نیلسن منڈیلا دہشت گرد نہیں تھا، وہ اچھا انسان تھا۔ اور ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے بعد چند سال بعد وہی شخص نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز ملتا ہے۔ نوبل پرائز ساری دنیا میں امن کا سب سے
बड़ा अवार्ड, उसे कहते हैं नोबेल प्राइज फॉर पीस। वही शख्स जिसको 25 साल कैद किया गया था और 25 साल तक कहा गया था कि वो दहशतगर्द है, चंद साल बाद उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। सारी दुनिया का सबसे ऊंचा अवार्ड अमन के मैदान में वही शख्स को मिलता है। तो हम देखते हैं कि वही शख्स, वही अमल, लेकिन दो अलग लक़ब। इसीलिए लक़ब देने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस वजह से वो इंसान जद्दोजहद कर रहा है। आज सबसे ज़्यादा गलतफहमी जो इस्लाम के मुतालिक है वो है लफ्ज़ जिहाद। लफ्ज़ जिहाद के मुतालिक सबसे ज़्यादा गलतफहमियाँ हैं। ये गलतफहमियाँ सिर्फ़ गैर मुस्लिम के दरमियान नहीं है, लेकिन मुसलमानों के बीच भी है। गैर मुस्लिम और कई मुसलमान ये समझते हैं कि कोई भी जंग अगर कोई भी मुसलमान लड़ रहा है, चाहे वो ज़ाती फ़ायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, चाहे ताकत के लिए हो, अगर कोई भी जंग कोई भी मुसलमान लड़ रहा है उसे कहते हैं जिहाद। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई भी मुसलमान कोई भी जंग लड़ रहा है, चाहे वो जाति फ़ायदे के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, नाम के लिए हो या ताकत के लिए हो, उसे जिहाद नहीं कहते। जिहाद आता है अरबी लफ्ज़ जहादा से, जिसके मानी है टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। उर्दू में हम कहेंगे जद्दोजहद। जिहाद की मानी है जद्दोजहद। और इस्लाम के पस मंज़र में अगर कोई शख्स अपने नफ्स के साथ जद्दोजहद कर रहा है सही रास्ते पे आने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई इंसान जद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई शख्स जंग के मैदान में अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई शख्स जुल्म के खिलाफ लड़ता है, जद्दोजहद करता है, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जद्दोजहद, सिर्फ जद्दोजहद। मिसाल के तौर पे अगर कोई तालिब इल्म, अगर कोई स्टूडेंट अपने इम्तिहान को पास करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, उसे अरबी में कहेंगे कि वो जिहाद कर रहा है। जिहाद के मानी है जद्दोजहद। और लोगों को गलतफहमी है, गैर मुसलमान को भी और मुसलमानों में भी, कई मुसलमानों को, कि जिहाद सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में कई जगह जिक्र करते हैं कि गैर मुसलमानों ने भी जिहाद किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान में, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14, अल्लाह ताला फरमाते, ए इंसानों, हमने तुम पे फ़र्ज़ किया है कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करो, और आपकी वालदा ने आपको तकलीफ़ के साथ पेट में रखा और तकलीफ़ के साथ जन्म दिया और दूध पिलाया। उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुक़मान में, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिद्दोजहद करे, जिहाद करे, आपको उसकी इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा जिसका आपको इल्म नहीं है, तो आप उनकी बात नहीं मानो, लेकिन तब भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गैर मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों के साथ जिहाद कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें शिर्क करने पे मजबूर कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गैर मुसलमान वालिदैन जिहाद कर रहे हैं अपने बच्चों को उसकी इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा जिसका उसे इल्म नहीं है। यही चीज़ अल्लाह ताला दोहराते हैं सूरह अनकबूत में, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 8 में, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारे इंसानों पर फ़र्ज़ कराया है कि वो अपने वालिदैन की अच्छी देखभाल करें, अच्छा बर्ताव करें। लेकिन अगर उनके वालिदैन जिहाद करे, जिद्दोजहद करे अपने बच्चों के साथ उसकी इबादत करने के लिए,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کا انہیں علم نہیں ہے، تب آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، شرک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، تب آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جہاد غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن وہ انسان ہے جو اللہ کے راہ میں حق کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور وہ انسان جو حق کے خلاف ہے، وہ لوگ جد و جہد غلط راستے پہ کرتے ہیں، شیطان کے راہ میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور جو حق کے خلاف ہے وہ کرتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان، یعنی جد و جہد کر رہے ہیں شیطان کے راہ میں۔ تو جہاد کے کئی قسمیں ہیں، لیکن عام طور پہ جب بھی یہ لفظ جہاد کا استعمال ہوتا ہے، یہ عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد اللہ کے راہ میں ہے۔ اگر خصوصاً کوئی چیز کا ذکر ہے اللہ کے خلاف تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جب بھی یہ لفظ جہاد کا استعمال ہوتا ہے اسلام کے پس منظر میں، اس کے معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ، جد و جہد کرنا اللہ کے راہ میں۔ اور غیر مسلم اکثر جہاد کا ترجمہ انگریزی میں کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ، جنگ مقدس۔ یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جب عیسائی سینکڑوں سال پہلے طاقت کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے تو اسے کہتے تھے ہولی وار۔ افسوس کی بات ہے کہ وہی لقب آج مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلم علماء انورٹڈ کامرز میں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، وہ بھی انگریزی میں جہاد کا ترجمہ کرتے ہولی وار۔ جہاد کے معنی ہولی وار ہے ہی نہیں، ہولی وار کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ۔ اور اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید یا کوئی بھی صحیح حدیث میں یہ عربی لفظ حرب مقدسہ موجود ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جہاد کے معنی حرب مقدسہ یا ہولی وار یا پاک جنگ نہیں ہے، جہاد کی معنی ہے جد و جہد۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کی معنی ہے قتل کرنا، قتل کرنا کی معنی ہے قتال، اور ایک ٹائپ کا جہاد قتال بھی ہے، لیکن سب سے بہترین جہاد ہے اپنے غلط نفس کے ساتھ جہاد کرنا اللہ کے راہ میں، وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور ایک ٹائپ کا جہاد، وہ جہاد ہے قتال، اور جب آپ قتال کر رہے ہیں حق کی راہ میں تبھی کہہ سکتے ہیں وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں تب ہمیں جہاد کی صحیح معنی معلوم پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد کرو جس طریقے سے آپ کو جہاد کرنا چاہیے، ڈسپلن کے ساتھ اور صحیح طریقے سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کے لیے دین میں مشکلات نہیں ڈالی۔